يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس سپارے کے شروع سے تحویل قبلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے میں ہجرت کی تو 16 سے 17 مہینے تک آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ جو میرے جد امجد نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا ہمیں اسی طرف نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، دلی تمنا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فولی وجہ شطر المسجد الحرام کا حکم نازل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہودیوں نے اس پر اعتراض اٹھانا شروع کیا کہ یہ کیسا نبی ہے، پہلے اقصی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب مسجد حرام کی طرف پڑھنا شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس طرف بھی اللہ چاہے اس طرف کا حکم نازل کر دے، اور جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں گے میرے لیے ہی پڑھیں گے. اس کے بعد نبوت کا کام بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں کیوں بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ نبی علیہ السلام کو جو دنیا میں مبعوث کیا اس کا مقصد پہلی بات یہ تھی کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ویزکیکم، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ تزکیہ نفس کریں، تمہارے دلوں پر محنت کریں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں پر محنت کی، جو ان کے دلوں میں کینہ، بغض، عداوت، کفر تھا اس کو ختم کیا، اور اس میں کیا داخل کیا؟ اسلام داخل کیا، محبتیں داخل کی. ہم بار بار سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی کیسے تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا اور 100 سال تک جنگ جاری رہتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ان کا تزکیہ کیا تو ایسی محبت کہ پھر اس کی مثال نہیں ملتی. کہ جنگ کے اندر 3 صحابے زخمی ہیں، ایک نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگ گئی ہے، پانی پلاؤ. جب وہ پانی لے کر آیا تو اتنے میں دوسرے کی آواز آ گئی کہ پانی، تو اس نے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آ گئی کہ پانی، تو اس نے کہا کہ بھائی پہلے تیسرے کو بلاؤ. تو جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو تیسرا شہید ہو چکا تھا. دوبارہ دوسرے کے پاس لوٹا تو دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا. جب وہ اپنے بھائی کے پاس لوٹا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا. وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے دلوں پر ایسی محنت کی، پھر محبت کی مثال قائم کر دی کہ اپنی تو جان دے دی لیکن پہلے دوسرے کو ترجیح دی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بعثت کا مقصد دیا تھا وہ تیسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے. ایک ہے تلاوت، ایک ہے کتاب کی تعلیم دینا، کہ قرآن مجید جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے روک رہے ہیں. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں وہ شہید ہیں اور زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. اس سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے لیے قربان ہو جائے اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو چاہیے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہا جائے. نبی علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے معراج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز تو زندہ بندہ پڑھتا ہے نا، مردہ تو نہیں پڑھتا. تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو
اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کبھی کبھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی خوف سے آزماتا ہے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے سے آزماتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی اس سے مال لے لیتا ہے، بڑا مالدار ہوتا ہے مال چھین لیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اللہ آزماتا ہے یہ شکوے کرے گا یا پھر بھی میری طرف رجوع کرے گا۔ والانفس والثمرات، کبھی اس کی جان کے اعتبار سے آزماتا ہے، والثمرات، کبھی کھانے پینے کی چیزیں سے کم کر دیتا ہے اور آزماتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرے گا یہ نہیں کرے گا، اس وقت جو صبر کرے گا وہ بشر الصابرین، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں جنت کی خوشخبری۔ اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتا ہے۔ ایک عام محبت ہے جیسے بھائی سے محبت ہوگی، دوست سے محبت ہوگی، اور ایک محبت ہوتی ہے جو ماں سے ہوتی ہے، اس کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنا ہے، تو بندے کو اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے کہ شدید ترین محبت، ایسی محبت جیسے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے کہ اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، ایسی محبت بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ یہ جو مشرکین تھے یہ بعض چیزوں کو کہتے تھے یہ حلال ہیں، بعض کو کہتے تھے حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شریعت میں حرام کر دی گئی ہے وہ حرام ہے، اور جن کو حرام نہیں کیا گیا وہ حرام نہیں ہے۔ پھر 4 چیزوں کا جو حرمت والی تھی ان کا ذکر کیا کہ ایک تو مردار حرام ہے، اور دوسرا بدم بہنے والا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور حرام ہے جو کسی غیر کے نام پر ذبح کیے گئے ہو۔ سب سے پہلے مردار حرام ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو چیز حرام ہے وہ خون ہے، بہتا ہوا خون، اور اس سے بھی بڑھ کر جو حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور ان سب سے زیادہ حرمت جو ہے وہ اس میں ہے کہ آپ نے کوئی چیز ذبح کی اور غیر کے نام پر ذبح کی۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ میں اپنے ابا کے ثواب کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کر اللہ کے نام پر رہا ہوں، میں اپنے کسی پیر کے کسی مرشد کے نام پر ذبح نہیں کر رہا، اس کے لیے ذبح کر رہا ہوں کہ میں بھائی جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے میں ذبح کر رہا ہوں کہ میں ان کے ثواب کے لیے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو یہ درست ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ان کے نام پر ہی ذبح کر رہا ہوں انہیں کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ کسی کے اصالہ ثواب کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کرنا درست ہے، اور اللہ کے نام کو چھوڑ کے کسی نام کے ساتھ منسلک کر کے اس کے لیے ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا یہ اتنا زیادہ حرام ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گوشت آپ کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے، کتا تو خود حرام ہے، لیکن فرمایا یہ گوشت آپ کتے کو بھی نہیں کھلائیں۔ کیوں بولا؟ اس لیے کہ اس کی حرمت بتانے کے لیے، یہ کتنا زیادہ حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ نے ذبح کر دیا کہ یہ گوشت آپ کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے بلکہ دفن کر دو، اتنی زیادہ اس کی حرمت ہے۔ پھر اس کے بعد روزے کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان شریف کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے اوپر، پہلی امتوں کو ایسا بھی تھا کہ 6 مہینے روزے رکھتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے، 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے، ایسی امتیں بھی تھی۔ آپ کے لیے تو آسانی پیدا کر دی کہ پورے سال میں صرف 30 دن کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کہا کوئی سفر میں ہو تو وہ کیا کرے، روزہ افطار کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بیمار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، ایسی بیماری اس کو لائے گا کہ ٹھیک ہونے کی اب امید نہیں ہے، اب ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسا بندہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا فطرانہ ہوتا ہے، جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ایک دن کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بہترین آیت ہے یہ کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ جو میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ جو لوگ آپ سے سوال کرتے، نہیں، اذا سألك عبادی، یہ جو میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو ان کو کہو کہ میں بہت قریب، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد آخر میں جا کے طلاق کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو وہ اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے، اگر 2 طلاقیں دے دی پھر بھی روک سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی، وہ ایک ہی دفعہ میں دے دی یا الگ الگ دی، ایک ہی دفعہ میں ایک ہی مجلس میں دے دی، غصے میں دے دی یا پیار میں دے دی یا نفرت میں دے دی، جان بوجھ کر دی، ایک غلطی سے نکل گئی بس دے دی اگر، تو اس نے اگر 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ بیوی کو نہیں روک سکتا۔ اب روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کا حلالہ کروایا جائے۔ شرعی حلالہ کیا ہے؟ شرعی حلالہ یہ ہے کہ اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد پھر ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوا کسی وجہ سے، یا وہ فوت ہو گیا جہاں شادی کی تھی، یا ان کا نباہ نہیں ہوا اور اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے کہ کسی بندے کو بولا یا تو اتنے پیسے لے لے، 1 دن کے لیے میری بیوی سے نکاح کر لے پھر چھوڑ دینا، یہ حلالہ نہیں ہے، اس سے حلالہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حلالے کی شرائط یہی ہے کہ بس بغیر کسی شرط کے اس نے دوسرے بندے سے شادی کر لی، اب وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔